بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور کل 15 اگست ہے جب ہمارا ملک ہندوستان غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ غلامی اور آزادی کا فرق وہی قومیں جانتی ہیں جن پر غلامی کا دور گزرا ہو اور پھر اللہ پاک نے انہیں غلامی سے نجات دے کر کے آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا۔ آج یہ موضوع میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب کسی قوم کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا ہو یا انہیں احساس کمتری کا شکار بنانا ہو تو ان کے آباء و اجداد کی تاریخ کو مٹانے کی اور مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی، اور جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے تو دنیا بھی ان کو فراموش کر دیتی۔ آج ملک میں یہی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کی آزادی میں تمہارا کیا۔ اگر یہی صورتحال رہی اور ہمارے آنے والی نسلوں تک اس ملک کی آزادی کی تاریخ میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، علماء کی کیا قربانیاں رہی ہے، اگر انہیں معلوم نہیں ہوگا تو آنے والی نسلیں سر جھکا کر کے جینے پر مجبور ہو جائیں، احساس کمتری کے ساتھ اور ایک عاصیانہ خطا کے ساتھ کہ ملک کی آزادی میں ہم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے ہمیں ملک کی اکثریت کے سامنے سر جھکا کر کے جینا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے جس کا احساس جمعیت علماء ہند کے مرحوم صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کیا تھا کہ جب اس ملک میں پہلی مرتبہ بی جے پی کی حکومت بنی اور اٹل بہاری واجپئی ملک کے وزیر اعظم بنے اور 15 اگست لال قلعے کی فصیل سے جب اس نے تقریر کی تو اس میں ملک میں آزادی کے لیے قربانی دینے والوں میں کسی مسلمان کا نام نہیں لیا۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ملک کی آزادی کی تاریخ کو بدل دیا جائے گا، اور اس ملک کی آزادی کے لیے علماء نے اور مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اسے فراموش کر دیا جائے گا، اور ملک کی آزادی کی تاریخ کو مسخ کر کے آنے والی مسلمانوں کی نسلوں کو خوف اور احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور اس ملک میں مسلمان خود کو 2 نمبر کا شہری اور گنہگار سمجھ کر کے زندگی گزارے گا۔ اور تاریخ کا وہ جملہ بتایا
کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں زمانہ بھی ان کو فراموش کر دیتا ہے، جو قومیں اپنے اور اپنے اکابرین کی تاریخوں کو بھلا دیتی ہیں زمانہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ ملک کی آزادی میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے، علماء کرام نے دی ہے۔ آج موجودہ حکومت آنے والی نسلوں کو اور ملک کی تاریخ کو ہر طرح سے بدلنے کی کوشش کر رہی، اس کا سب سے پہلا اور خطرناک حصہ آج یہ باور کرایا جا رہا ہے پورے ملک کے لوگوں کو کہ ملک کی آزادی کی تاریخ پہلی جنگ 1857 میں لڑی گئی۔ بظاہر یہ جملہ بہت ہلکا معلوم ہوتا ہے اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ملک کی تاریخ کو اور ملک کی آزادی کی تاریخ کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ اس ملک میں آزادی کی لڑائی کا آغاز 1757 میں ہو چکا تھا، یعنی 1857 سے 100 سال پہلے 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی تھی۔ نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا۔ انگریز اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، ایسا انہوں نے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا تھا، اور ویسٹ بنگال میں آ کر کے انہوں نے تجارت اور کاروبار کا آغاز کیا، اور تجارت کی آڑ میں وہ مزدوروں کی شکل میں فوجیوں کو لاتے رہے، سامان تجارت کی شکل میں ہتھیار لاتے رہے، اور اس کا ایک بڑا ذخیرہ انہوں نے وہاں پر تیار کیا، جمع کیا، اور فوجیوں کی ایک بڑی تعداد انہوں نے اکٹھا کی، اور 1757 میں نواب سراج الدولہ کو سب سے پہلے انہوں نے چنوتی دی، اور وہاں سے انہوں نے ہندوستان پر قبضے کا پروگرام بنایا اور ہندوستانی عوام کو غلام بنانے کی سازش کی۔ آئے تھے تجارت کا نام لے کر کے، لیکن اپنی فوج بنا کر کے ہتھیار اکٹھا کر کے انہوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ سے مقابلہ کیا۔ ہم وہ جنگ نہیں ہارتے، لیکن ہم میں جو بکاؤ لوگ ہوتے ہیں وہ غداری کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو جب سمیٹا تو چند اشعار کے اندر انہوں نے یہ باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ ملت، ننگ دین، ننگے وطن۔ ننگ کہتے ہیں ذلت کو، غلامی کو۔ میر جعفر نے غداری کی، کہتے نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یہ نواب سراج الدولہ کا وزیر تھا، اور اس نے اندر کی ساری جانکاری اور معلومات اس نے انگریزوں کو مہیا کی۔ انگریزوں نے اسے مال دیا، اسے عہدے کا لالچ دیا۔ مال لینے کے بعد عہدے کے لالچ میں اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کی، اور نواب کی صحیح صورتحال اور اندر کام کرنے والی طاقتیں اور جو افراد تھے ان کے متعلق صحیح معلومات انگریزوں تک پہنچائی۔ انگریز نے اسی حساب سے تیاری کی، اور پھر 1757 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں میر صادق کی غداری کی وجہ سے عین مقابلے کے وقت بہت سارے لوگوں نے نواب سراج الدولہ کی بات میں آ کر انگریزوں سے مقابلہ کرنے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ نواب سراج الدولہ کو اس میدان میں شکست ہوئی، اور انگریزوں نے ملک کو غلام بنانے کا پروگرام وہیں سے شروع کیا، اور بنگال میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔
اور یہ سلسلہ 1757 سے شروع ہوا. ظاہر بات ہے 1757 اور 1857 دونوں کے درمیان 100 سال کا عرصہ ہے. اور اس 100 سال کے عرصے میں اگر اس ملک کی آزادی کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی عوام کو غلامی سے بچانے کے لیے جد و جہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں. سو سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. مسلمان انگریزوں سے برسرے پیکار رہے اور انگریز اپنے ہتھیاروں اور فوجوں کے بل بوتے پر اس ملک پر آہستہ آہستہ اپنا قبضہ بڑھاتا گیا. 1799 میں شیر ہندوستان سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت ہوئی، جو میسور کے نواب تھے. 1757 سے لے کر کے 1799 تک چھوٹے چھوٹے قصبوں پر، تعلقوں پر، علاقوں پر انگریز قبضہ بڑھاتے گئے، میسور تک پہنچ گئے. سلطان فتح علی ٹیپو جو اس وقت میسور کے نواب تھے، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، اور اس وقت سب سے بڑی طاقت اگر کوئی تھی تو وہ شیر ہندوستان سلطان فتح علی ٹیپو کی تھی. ایک لمبی تاریخ ہے جس سے ہم اور آپ ناواقف ہیں. ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا، اپنی تاریخ کو سننا چھوڑ دیا، اپنی تاریخ کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا چھوڑ دیا. آج ہمیں معلوم نہیں کہ اس ملک ہندوستان کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے علماء نے اور عام مسلمانوں نے کتنی قربانی دی. اس ملک کی آزادی کو اور اس ملک کے اقتدار اور حکومت کو انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا. اور جب ہم سے کوئی چیز چھینی گئی تو سب سے زیادہ محرومی کا احساس ہمیں تھا. اپنے لٹنے کا، اپنی حکومتوں کے جانے کا، اقتدار کے ختم ہونے کا سب سے زیادہ احساس مسلمانوں کو تھا، اور مسلمانوں نے ہی انگریزوں سے مقابلہ کیا. یہ ہماری 100 سالہ خالص مسلمانوں کی قربانیوں کی تاریخ ہے، جسے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام نہ پہنچے اس بات کی موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے. نصاب سے یہ ساری چیزیں نکال دی گئی، اور اب اسکولوں کے نصاب میں تاریخ کا وہ حصہ رکھا جا رہا ہے جس میں مسلمانوں کا دور دور تک کوئی تذکرہ اور کہیں مسلمانوں کا نام تک نہیں. ظاہر بات ہے اگر یہی صورتحال رہی، آج ہمیں اپنے ملک کی تاریخ معلوم نہ ہو تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس ملک کی تاریخ کیا بتائیں؟ اور ہوگا وہی کہ اس ملک کا مسلمان پھر احساس کمتری میں مبتلا ہو کر زندگی گزارے گا، خوف کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور گناہ کے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ ملک کی آزادی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں رہا. اور اس ملک کی اکثریت کے سامنے سر نگو رہ کر کے اس ملک میں مسلمانوں کو زندگی گزارنی پڑے. آج کوئی بھی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب لال قلعے کی فصیل سے 15 اگست کو ملک کی آزادی اور قربانی دینے والے کے عنوان پر اٹل بہاری نے جو تقریر کی، اس میں مسلمانوں کا
اور ان کے اکابرین اور مجاہدین آزادی کا کوئی تذکرہ، کوئی نام تک نہیں آیا، تو حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ملک بھر کی تمام یونٹیں جو جمعیت علماء کی یونٹیں ہیں ان کو اس بات کا پابند کیا کہ یاد محبان وطن، کہ اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے علماء، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اکابر اور عام مسلمانوں کی تاریخ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہر سال 15 اگست کو یہ پروگرام ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک جمعیت علماء یاد محبان وطن کے نام سے 15 اگست کو اس پروگرام کا انعقاد کرتی ہے، اور اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ کسی اچھے تاریخ داں عالم کو بلا کر کے اس پروگرام میں مالیگاؤں کی عوام اور مسلمانوں کو بالخصوص اور ملک بھر کے عام مسلمانوں تک بالعموم یہ پیغام پہنچایا جائے، تاریخ کے اس حصے کو انہیں بتایا جائے اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا حصہ، سب سے مؤثر کردار اور سب سے زیادہ قربانی دینے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے آزادی کی جو 1757 سے شروع ہو کر کے 1947 تک چلی۔ آپ سوچو یہ کتنی لمبی تاریخ ہے اور کتنا لمبا زمانہ ہے۔ ہمیں معلوم نہیں، ہم پڑھتے نہیں، اور اس موضوع کی اہمیت کا احساس ہمیں نہیں، اور اس کے پیچھے ناواقفیت کی بنیاد پر کیا حالات آنے والے ہیں اور ہماری نسلوں کو اس ملک میں کس طرح احساس جرم کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا۔ بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، دلی میں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، ساؤتھ میں سلطان فتح علی ٹیپو کی حکومت تھی، حیدرآباد میں نظام حیدرآباد تھے، بھوپال میں نواب حیدرآباد تھے، یعنی پورے ملک میں اگر اقتدار تھا، حکومتیں تھی، نوابیت تھی تو مسلمانوں کی تھی۔ انگریزوں نے یہ ملک ہم سے چھینا تھا، اس لیے ہمیں وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کا گھر چھینا ہے، ان سے ان کا ملک چھینا ہے، ان سے ان کا اقتدار اور حکومت چھینی ہے، تو یہی ہمارے مد مقابل ہوں گے اور ہمیشہ اپنا کھویا ہوا اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے یہی لوگ برسر پیکار رہے۔ دوسری قومیں تو ان کی چاپلوسی کر رہی تھی، دوسری قومیں تو ان کی مخبری کر رہی تھی، دوسری قومیں تو ان کے ماتحت بن کر کے ان کے یہاں نوکری کر رہی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف اس ملک سے غداری کر کے ملک کی کمزوریاں انگریزوں کو بتا رہی تھی۔ یہ ہے تاریخ میں، تاریخ یاد کرو، تاریخ پڑھو، اپنی آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ آج کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دو کام ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلا کام تو یہ کہ ملک کی تاریخ کو پڑھیں، ملک کی تاریخ سے ہم خود بھی واقف ہوں، اور ملک کی تاریخ، آزادی کی تاریخ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی نسل نو کو اس سے واقف کرائیں۔ آج ہماری آنے والی نسلوں کو ملک کی آزادی کی تاریخ سے بے بہرا کیا جا رہا ہے، اور آزادی کے نام پر جو غلط سلط باتیں ان کو سکھائی اور پڑھائی جا رہی ہیں، اس میں مسلمانوں کا اور مجاہدین آزادی اور اکابرین علماء کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اگر ہم بھی اپنی آنے والی نسلوں کو ملک کی تاریخ نہیں بتائیں گے تو آنے والی نسلوں کو کون بتائے گا؟ انہیں کہاں سے پتا چلے گا؟
پہلا کام یہ کہ ہمیں ملک کی آزادی کی تاریخ سے واقف ہونا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو ملک کی تاریخ سے واقف کرانا ہے، اور دوسرا شریعت کی پاسداری، شریعت کی پاسداری کہ ہم مسلمان ہیں اور فخر کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میں اللہ اس کے رسول کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں، ہم فخر کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اپنی شریعت کا اور اپنے دین کا علم ہم کو ہوگا۔ اگر غیروں کی طرح ہم بھی جو ہے دین کے نام پر کچھ دو چار موٹی موٹی باتیں اپنے سمجھے اور اسی کو اسلام سمجھ لے تو ظاہر بات ہے کہ غیروں کے پاس جب ان کا دھرم اور دین رہا نہیں تو ہمارے پاس بھی نہیں رہے گا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اتنا بڑا خسارہ ہوگا جس کی تلافی نہیں ہے۔ اور پھر ہوگا یہ کہ یہ ملک پھر غلام ہو جائے، اسی راستے پر ملک جا رہا ہے، غلامی کے راستے پر۔ انگریز پہلے تجارت کے عنوان سے آئے تھے، پھر تجارت کا عنوان لے کر کے آ رہے، اور ملک کی آزادی، ملک کی آزادی کی بقا کی جو جدوجہد صرف مسلمانوں نے کی تھی اس کو تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ جمعیت علماء کے اکابرین اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو ملک کی آزادی کی تاریخ جاننا چاہیے، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تو یوں ہی نہیں آزاد ہو گیا تھا، 60-70 ہزار علماء کرام نے قربانی دی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب اس بات کو محسوس کیا تو انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے اور ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے پر ملک بھر کے مسلمانوں میں جوش اور جذبہ آیا کہ ملک کی آزادی ہمارا فریضہ ہے، اور اسی بنیاد پر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے قربانی دینے والے مسلمان ہیں۔ برادران وطن تو بہت دیر کے بعد ہمارے ساتھ آئے۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی اور 1857 کی جنگ میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے شیخ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے 1857 کی جو جنگ لڑی تھی اس جنگ میں شکست ہو گئی تھی اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہو گئی تھی، اس میں سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ بھی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ملک کی آزادی کی جنگ تنے تنہا مسلمان اگر لڑتا رہے گا تو ملک آزاد نہیں ہوگا۔ ملک کی آزادی کے لیے اب ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا۔ گاندھی جی ہندوستان میں نہیں تھے، ساؤتھ افریقہ میں تھے، بیرسٹر تھے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حفظ الرحمان مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا محمد میاں، شیخ الہند مولانا محمود حسن، یہ اکابرین علماء تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب
برادران وطن کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کسی ایک ایسے شخص کو لانا پڑے گا اور لا کر کے اس کے ذریعے آزادی کی اس لڑائی میں ہندوستان بھر کے لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا۔ گاندھی جی کو ساؤتھ افریقہ سے لایا گیا تھا اور مسلمانوں نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے ملک بھر کا دورہ کیا تھا، اور گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب مسلمانوں نے دیا تھا۔ یہ بھی تاریخ ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور دیگر علماء جن کو اللہ نے نوازا تھا، انہوں نے اپنی جائیداد، اپنی کوٹھیاں فروخت کی اور ملک کی آزادی کے لیے گاندھی جی کو پورے ہندوستان کا دورہ اور برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ کیا۔ سارے برادران وطن نہیں آئے ہمارے ساتھ، غداری کرنے والے، انگریزوں کی چاپلوسی کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد رہی، جو انگریزوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، عہدے لیتے رہے، جائیدادیں جاگیریں لیتے رہے اور اس ملک کے ساتھ، ملک کی عوام کے ساتھ غداری کرتے رہے۔ رہی ایسی تعداد لوگوں کی، لیکن برادران وطن کو 1857 کے بعد آہستہ آہستہ اپنے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ پھر 1947 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا۔ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں خان میں سجا کر کے دی گئی، بلکہ انگریز مجبور ہو گئے اس ملک کو چھوڑنے پر۔ قربانی کا اتنا لمبا سلسلہ رہا، 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیے۔ کتنے لوگ؟ آج ایک آدمی کے مرنے پر کتنا شور ہوتا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے 60-70 ہزار علماء کرام اور 10,000 مسلمانوں نے اپنی جان قربان کی، تب جا کر کے ملک آزاد ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ملک کی آزادی پڑھیے، ملک کی آزادی کی تاریخ سے اپنے آنے والی نسلوں کو واقف کرائیے، اور اس طرح کا پروگرام کیجیے کہ آنے والی نسلوں کو ملک کی تاریخ یاد رہے۔ شریعت کی پاسداری ضروری ہے۔ آزادی کے موقع پر ناچ گانا کرنا، آزادی کے موقع پر ڈی جے بجانا، آزادی کے موقع پر شور شرابہ اور غیر شرعی حرکتیں کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ پروگرام کریے اور لوگوں کو ملک کی تاریخ بتائیے۔ جمعیت علماء مالیگاؤں کی طرف سے کل 15 اگست غربیت کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد یاد محبان وطن کے نام سے پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے، اور ہم ہر سال اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی اچھے عالم اور مقرر کو بلا کر جو تاریخ جانتا ہو، مالیگاؤں کی عام عوام کو ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی، اکابرین علماء کی، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی قربانی بتائے۔ آپ سبھی سے یہ گزارش ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، عشاء کے بعد آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ فارغ کر کے آئیے اور ملک کی آزادی کی تاریخ کو سنیے، اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے آئیے، خاص طور پر نوجوان بچوں کو لے کر کے آئیے، تاکہ انہیں ملک کی تاریخ کا پتہ چلے اور آزادی کی تاریخ سے وہ واقف ہوں اور سر اٹھا کر فخر کے ساتھ کہہ سکے کہ اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حصہ ہمارا ہے، سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے اور سب سے زیادہ شہادت ہماری ہوئی ہے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ورنہ ہم 2 نمبر کے شہری بن کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ہمیں یہ احساس کمتری ہوگی کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ کریں گے؟ کل کے پروگرام میں آئیں گے؟ یہ ایک ضمنی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں
تاریخ کو جانے، اپنی آنے والی نسلوں کو ملک کی آزادی کی تاریخ بتائے، دوسرا شریعت کی پاسداری کرے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کا دین ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، کہ اللہ اس شخص کی مدد فرما جو تیرے دین کا مددگار، اور ہمیں ان میں شامل فرما۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ، اور ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دے جو تیرے دین کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ شامل مت فرما۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا اعلان ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ تو اس ملک کی تاریخ کو جاننا اور اپنے دین اور اپنی شریعت پر عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں کرنا پڑے گا۔ کریں گے نا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔